اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، یعنی دیکھ سکتے وہ گناہ اور نہیں دیکھ سکتے وہ گناہ، نظر آ سکنے والے گناہ اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ اس میں ٹاپک نمبر 3 چلتا تھا زکوٰۃ نہ دینا، گناہ کبیرہوں کا تیسرا ٹاپک تھوڑا سا بیان ہو چکا تھا، کچھ احادیث پاک۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایپیسوڈ نمبر 25 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چاندی سونے کا مالک جو اس کی زکوٰۃ نہ دے، وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اور اس کی پیٹھ اس سے داغی جائیں گی، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے، 50,000 برس کے بعد پھر اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو اور بندوں کا اور اس کے کچھ راہ نکلنے جنت یا دوزخ کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، 5 باتیں ہیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگے جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ 5ویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ 6 حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے ان کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی۔ اس بچی کے ہاتھ میں سونے کی 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے 2 کنگن ان کے بدلے میں پہنائے؟ اس پر اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور بولی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 7ویں حدیث، جب شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ ایسے لوگوں کو عذاب ہوتے دیکھا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ معراج شریف کی رات جنت میں
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں تک پہنچے جن کے سامنے والا اور پچھلا حصہ چمڑے کے ٹکڑوں سے ڈھکا ہوا تھا. وہ اونٹوں اور جانوروں کی طرح چرنے کے لیے چھوڑے گئے تھے، اور وہ زریح اور زقوم انتہائی کڑوی گھاس پھوس جہنمیوں کے پیٹ اور پتھر کھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے ان پر فرض کی گئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کوئی ناانصافی نہیں کی. حدیث نمبر 8. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کے سر پر 2 سیاہ نشان ہوں گے. قیامت کے روز اسے اس کا طوق پہنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جوڑوں کو ڈسے گا، پھر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے. عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا. حدیث نمبر 9. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوگا اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق یعنی زکوٰۃ نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی، اور انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراہ گاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عذاب سے بچائیے. میں اسے یہ جواب دوں گا کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، سو میں نے پہنچا دیا. اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو اللہ کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا. اگر ہم احادیث میں بیان کردہ حقائق کو نظر میں رکھیں تو اپنے پاس پڑی دولت کے 2.5% حصے کو الگ کر دینا ایک معمولی بات لگتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جانیں اور ان کی ملکیت کی تمام اشیاء جنت کے عوض خرید لی ہیں تو پھر اس کے ایک معمولی سے حصے سے علیحدگی کیا معنی رکھتی ہے؟ جبکہ مومنین تو انسانی حقوق اور امن کے قیام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. سیدھی راہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے اظہار میں اپنی خیرات کو صرف زکوٰۃ کی ادائیگی تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ جب وہ اپنے ارد گرد مصیبت میں گھرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہر شے راہ خدا میں تیار کر دیتے ہیں.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زیادہ چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 11 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اب چوتھا گناہ، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ارکان اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے، جس کی پابندی شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد فرض قرار دی گئی ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے متواتر روزے رکھنا عبادت کا وہ عمل ہے جو ہر بالغ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، کیونکہ یہ فرد کو باطنی طور پر اپنے معاشرے کے لیے کارآمد شخص بناتا ہے۔ روزوں کا مہینہ برداشت اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی پابندی کو قبول نہ کرے تو پھر وہ کسی بھی طور پر معاشرے کا ایک کارآمد اور تعمیری رکن ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ہمیں روزے کی فرضیت اور اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی رمضان کے مہینے کا ایک بھی روزہ بغیر صریح عذر یا بیماری کے توڑ دیتا ہے تو اس کا لگاتار روزے رکھنا بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ بلا شبہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جس شخص نے روزے چھوڑے ہوں اور وہ ان کا کفارہ ادا کرنے سے قبل فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے روزے رکھ کر اس تعداد کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ ایک خاتون حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، وہ ایک ماہ کے اپنے اوپر فرض روزے نہیں رکھ پائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو تمہارے خیال میں کیا ہے کہ آیا تمہیں ان کی جگہ وہ قرض ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس عورت نے عرض کیا، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ وہ 2 ماہ کے روزے نہ رکھ پائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی جگہ 2 ماہ تک روزے رکھنے کا فرمایا۔ روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے روزے کو توڑنا گناہ ہے، جس کی روزے جزا بڑی سخت سزا دی جائے گی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کے روز قیامت انجام بد کا منظر دکھایا گیا تھا جو روزے کو مقررہ وقت سے پہلے ہی توڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت امامہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب میں سو رہا تھا تو 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آگے طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ دفعتاً کچھ ایسے لوگ نظر آئے جنہیں ٹخنوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزے کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے کھول لیا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 5، حج نہ کرنا۔ صاحب استطاعت مسلمان جسمانی طور پر تندرست ہوں، ان پر زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود اس فریضے سے غفلت برتتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک واضح حکم کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اگر وہ سراسر اس کے فرض ہونے کا ہی منکر ہے تو وہ دائرے اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ فرضیت حج کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی راہ میں حج بیت اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں کوئی معقول رکاوٹ جیسے کہ کوئی واضح معذوری یا ظالم حکمران یا شدید مہلک بیماری حائل نہ ہو اور وہ بغیر حج کیے وفات پا جائے تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا چاہے تو عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں۔ اسلام 1 حصہ ہے، نماز 1 حصہ ہے، زکوٰۃ 1 حصہ ہے، حج بیت اللہ 1 حصہ ہے، روزہ 1 حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا 1 حصہ ہے، اور برائی سے منع کرنا 1 حصہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی 1 حصہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ کہ جس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر کوئی حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے یہ فرض لازماً ادا کرنا چاہیے، بصورت دیگر اس کے وارثین میں سے کوئی اس کے ترکے میں سے زیادہ راہ خرچ کر کے اس کی جگہ حج کا فریضہ انجام دے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، میری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں، یہاں تک کہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ فرمایا، ہاں تم ان کی طرف سے حج ادا کرو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ لہذا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 4،
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور عرض کیا، میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، میری ماں نے حج بھی کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔